وہ جو خط ہے اب چونکہ وہ ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کے متن پر ذرا غور فرما لیں اور یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے کہ وہ انصاف کے فراہمی میں رکاوٹ تھی۔ چیف جسٹس کو لکھے گئے خط کا غلط تاثر لیا گیا۔ خط کا مقصد مداخلت بالکل نہیں ہے، ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ یہ بھی تاثر دیا گیا کہ عدلیہ اور ایگزیکٹو میں تعلقات خراب ہیں۔ ریاست کے کچھ حساس اور اہم معاملات ہوتے ہیں، حساس معاملات میں رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور اعوان کا بیان۔ خط کے مندرجات سے یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے یا دفاعی ادارے ہیں وہ ججز کی ورکنگ میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ایک آزاد عدلیہ ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے۔ خط کا معاملہ عدالت میں ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی کابینہ اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کہا خط کے معاملے میں تاثر عام کیا گیا کہ عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت ہو رہی ہے۔ کابینہ اجلاس میں ملک میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات پر بات ہوئی۔ ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔ اگر اٹارنی جنرل جو اسٹیٹ کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ کی جائے تو اس کو مس کنسٹرو کر کے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اس پر مبنی خط لکھ دیا جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کیمرہ بریفنگ کی ریکویسٹ کی گئی تھی تو وہ قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا، ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر خط لکھ دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ان کیمرہ بریفنگ کی درخواست قومی سلامتی کی وجہ سے کی گئی تھی، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، قومی سلامتی کے معاملے پر خطوط کے ذریعے اجاگر نہیں کرنے چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے تاثرات واضح کر دیے ہیں۔ نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف درخواست میں بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت، سپریم کورٹ کی اٹارنی جنرل کو اڈیالہ جیل میں انتظامات کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا حکومت کے علاوہ تمام صوبائی حکومتوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری۔ یہ آئین سے متعلق معاملہ ہے، کسی کے ذاتی حقوق کا نہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے متعلق تینوں درخواستیں یکجا کر دی۔ نیب سے گزشتہ 10 سال کے اخراجات اور ریکوری کی تفصیلات تحریری طور پر طلب۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، بنیادی حقوق کی جتنی خلاف ورزی نیب کی وجہ سے ہوئی بدقسمتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ نجی موبائل کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری۔ بنیادی حقوق سے متصادم قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ 5 لاکھ سمز بند ہونے سے سالانہ 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور قائد نون لیگ نواز شریف کا میو اسپتال لاہور کا دورہ، مریضوں کو دی جانے والی سہولیات سے آگاہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے 45 منٹس بچہ وارڈ میں گزارے، مریض بچوں کی تیمارداری کی، اسپتال انتظامیہ کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ جو آزاد کشمیر میں جو ایک احتجاجی ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اس کو ان کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ بھی ہم نے سنی اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ ہمیں بالفور ان کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ان کو ہم میٹ کریں۔ آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ احتجاج کے دوران جانوں کی ضیاع پر افسوس ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا بعض لوگ احتجاج میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آزاد کشمیر کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔
مطالبات منظور، آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال ختم، دارالحکومت مظفر آباد سے قافلے واپس گھروں کو روانہ، 5 روز بعد ٹرانسپورٹ جزوی طور پر بحال ہو گئی، حکومت نے مطالبات منظور کر لیے، اب تک احتجاج کا کوئی جواز نہیں، رہنما جوائنٹ ایکشن کمیٹی شوکت نواز۔ پرائم منسٹر صاحب کا بر وقت نوٹس ہے کہ جس نے ہمیں ایک سانحے سے بچا لیا اور دشمن کی سازش ناکام ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں وزیر اعظم کے اقدامات سے دشمن کی سازش ناکام ہو گئی، آزاد کشمیر میں انتشار پھیلانے والوں کو معافی مانگنی چاہیے، وزیر امور کشمیر امیر مقام بولے 7.7 ارب روپے آزاد کشمیر حکومت کو منتقل کر دیے، 1 ارب روپے مزید منتقل کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت سی پیک اور چینی سرمایہ کاری کے تحت جاری منصوبوں کا جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی ملکی درآمدات بالخصوص درآمد شدہ اشیاء کا ایک خاص تناسب گوادر بندرگاہ سے درآمد کرنے کی ہدایت، سی پیک کے دوسرے مرحلے پر تیزی سے عمل درآمد کے لیے تمام وزارتوں کو آپس میں روابط مربوط کرنے کی ہدایت پر بھی زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، وفاقی کابینہ اجلاس میں آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر بھی غور کیا گیا، IMF سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات پر کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ یکم مئی سے لے کے 20 جون تک بہت اہم ہے اور اس میں سیاسی انتشار اور خلفشار پیدا ہو سکتے ہیں۔ کشمیر میں معاملات طے ہو گئے تھے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے۔ کہا تھا 1 مئی سے 20 جون حکومت کے لیے اہم ہے، کشمیر میں جو ہوا اس سے کشمیریوں کو بہت دکھ پہنچا، ہم مقبوضہ کشمیر کا کیس لڑ رہے تھے اور ہمیں اپنا کیس لڑنا پڑ گیا، جن لوگوں نے غیر قانونی اقدام اٹھایا ہے اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو۔ 16 تاریخ کو پرسوں لاہور میں کسانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ظاہر جب کسانوں کا مسئلہ ہے تو یہ پورے پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، کروڑوں لوگ ہیں جو کہ IMF حکومت سے کہہ رہا ہے کہ تنخواہ دار لوگوں پر مزید ٹیکس لگاؤ جنہوں نے 300 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، چچا وزیر اعظم ہیں، بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں اور میاں صاحب کے سمدھی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں اور مزید بھی کچھ عہدے ہوں گے جو خاندان کے مختلف لوگوں کے لیے اس وقت دیکھے جا رہے ہوں گے۔ جماعت اسلامی کا 16 مئی کو حکومت کے خلاف مارچ کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لاہور میں ہونے والے مارچ میں عوامی مسائل اور کسانوں کے حق پر بات ہوگی، حکومت والے فارم 47 کی بنیاد پر مسلط ہوئے، حکومت کو مسائل حل کرنے کے لیے مجبور کریں گے، آزاد کشمیر میں جو صورتحال پیش آئی وہ تشویشناک ہے، جب لوگوں کو کچھ فراہم نہیں کریں گے تو غم و غصہ تو ہوگا۔ میری فیملی کا میرے دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، انہوں نے شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ ان کو میرے دادا کے بھائی سردار بہادر خان صاحب نے سفارشی UBL میں بھرتی کرایا تھا تو لہٰذا وہ کمزور تھے مطالعے میں۔ خواجہ آصف کو میرے دادا کی سفارش پر نوکری ملی، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا وزیر دفاع کو قومی اسمبلی میں قرارہ جواب، کہا خواجہ آصف نے میرے دادا کے بارے میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، میں ووٹ لے کر ایوان میں آیا ہوں۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی بھی کڑی تنقید، کہا ہم کسی کی زور زبردستی نہیں مانتے، خواجہ آصف صاحب ریحانہ ڈار صاحبہ سے شکست کھانے کے بعد بوکھلائے ہوئے ہیں۔ میں کہتے ہیں نا کہ ناجائزہ خود پلار عنوان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زور زبردستی سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے، ہم کسی کی جو ہے نا زور زبردستی سے نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، آپ یہ غلطی نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں گے، مشتاق صاحب میں نے آپ کی بات سنی، آپ اگر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ غلطی آپ نہ کریں، تو ہم کیسے آپ کے ساتھ ہوں؟ پیپلز پارٹی رہنما عبد القادر پٹیل کی PTI کو بڑی آفر، قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بانی PTI اپنی غلطی مان لیں تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری کے خطاب کے دوران شور شرابہ کیا گیا، صدر زرداری وہ شخص ہیں
جس کے منہ سے اپوزیشن کے لیے ہمیشہ پھول جھڑتے ہیں۔ شرمیلا فاروقی بولیں، آئیں مل کر بیٹھیں، انتخابی اصلاحات کریں، عدالتی اصلاحات کریں۔ برف پگھلنے لگی، فیصل کریم کنڈی کی علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت۔ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں صوبائی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی، لفظی جنگ میں ہم نچلی سطح پر نہیں جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مسائل سے نکلنا ہوگا۔ وزیراعظم کا اسٹریٹجک اداروں کے علاوہ تمام حکومتی ملکیتی اداروں کو نجکاری کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا تمام اداروں کی نجکاری ہوگی، چاہیے وہ نفع بخش ہیں یا خسارے میں ہیں۔ وزیراعظم کا تمام وفاقی وزارتوں کو ضروری کارروائی اور نجکاری کمیشن سے تعاون کی ہدایت۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزارت نجکاری اور نجکاری کمیشن نے 5 سالہ نجکاری پروگرام کا روڈ میپ پیش کر دیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام پر بات چیت کا دوسرا روز، عالمی ادارے کا ٹیکس نیٹ بڑھانے اور مراعات کے خاتمے کے لیے اقدامات پر زور۔ مراعات یافتہ شعبوں پر پرتعیش گاڑیوں اور مہنگی جائیدادوں پر ٹیکس بڑھایا جائے، نئی گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح بڑھا کر محصولات بڑھائے جائیں، تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب بھی تبدیل کیا جائے، آئی ایم ایف کی تجویز۔ آئی ایم ایف نے قرض کے حصول کے لیے سخت شرائط پیش کر دیں، حکومت سے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے اور بجلی کی قیمت میں سبسڈیز ختم کرنے کا مطالبہ۔ سبسڈیز ختم کر کے گردشی قرضے کو 2300 ارب روپے تک محدود کیا جا سکتا ہے۔ بجلی چوری کے خلاف کوشش جاری رکھنے پر بھی گردشی قرضے کے ہدف کو حاصل کیا جا سکے گا، آئی ایم ایف۔ حکومتی معاشی اقدامات اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کے اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار۔ سٹاک مارکیٹ میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، 100 انڈیکس میں 732 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مارکیٹ 74,531 پر بند۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر میں غیر فعال اور خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فوری فنکشنل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی زیر صدارت آب پاک اتھارٹی سے متعلق خصوصی اجلاس، صوبے بھر میں 5027 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی صورتحال پر رپورٹ پیش کی گئی۔ حکومت کا تمام فلٹریشن پلانٹس کا انتظام ایک ہی اتھارٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا پی اے ایف وار کالج انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کا دورہ۔ میئر وائس مارشل عامر شہزاد نے سربراہ پاک بحریہ کا کالج آمد پر استقبال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مہمان خصوصی نے فیکلٹی کو اعلیٰ صلاحیت کے تعلیمی معیارات حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر پاکستان کوسٹ گارڈز کا انسداد منشیات اور اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ساحلی پٹی پر خصوصی آپریشن بھی، بھاری مقدار میں ممنوع اشیاء ضبط کر لی گئی۔ پکڑی گئی اشیاء میں سپاری مکس گٹکا، سگریٹ مکس کپڑا اور خشک میوہ جات، برقی آلات، سپیڈ بوٹس شامل ہیں۔ کارروائی کے دوران انجن آئل، ایرانی پیٹرول اور ڈیزل بھی ضبط کیا گیا۔ قومی کھیل کے میدان سے اچھی خبریں ملنا خوشی کی بات ہے۔ آپ لوگوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آپ نے قومی کھیل کو دوبارہ زندہ کیا۔ قومی کھیل کے وقار کو بلند کرنے کے لیے جو ہو سکا کروں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ قومی کھیل کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کی یقین دہانی۔ ملک کے جنوبی اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں، دن کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ سندھ میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ اور دادو میں پارہ 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان۔ بہاولپور اور ملتان میں 41 اور لاہور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیشگوئی۔ پشاور اور اسلام آباد میں 35 اور کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔